ناظرین، اور آج کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کے ایک عبرت آموز واقعے قوم لوط کا ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ ہے بلکہ آج کی نسل کے لیے روشن تنبیہ اور اصلاح کا پیغام بھی ہے۔ اسی موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا اور قرآن ہمیں اس سے کیا سکھاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا علی وقار قادری صاحب۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کی تھی وہ ہم نے بابل شہر کے حوالے سے کی تھی، اور اسی سے ریلیونٹ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قوم لوط پر ان کا ذکر کس طرح سے ہوا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر کس طرح سے نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم کے والد اور حضرت لوط علیہ السلام کے والد وہ ایک ہی فرد تھے جن کا نام طارق تھا۔ تو لہٰذا بابل میں جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہے ان کے باپ کے گھر میں، وہیں پر حضرت لوط کے والد کی ولادت ہے، اور وہیں پہ حضرت لوط کی ولادت ہے شہر بابل میں۔ صحیح۔ وہاں سے پھر آگے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرتیں کی۔ سب سے پہلے بابل سے مصر تشریف لے گئے، مصر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے والد کی وفات ہو گئی، حضرت ابراہیم نے تربیت کی۔ یعنی اگر آپ کو آسانی سے مثال سے سمجھاؤں، جو حضرت علی کا اور رسول اللہ کا تعلق تھا وہی حضرت ابراہیم کا حضرت لوط کا تعلق تھا۔ تو وہ اپنا انہوں نے تربیت کی۔ پھر اس کے بعد اچھا، اب یہ بائبل کے اندر بھی واقعہ ہے، قرآن کا تو ذکر آئے گا، بائبل میں یہ واقعہ ہے کہ یہ امیر لوگ تھے، یعنی ان کے اپنے اپنے ریوڑ تھے اس دور کے۔ تو ان کے چرواہوں میں اختلاف ہو گیا، ایک دن چراگاہ میں حضرت ابراہیم کا ریوڑ جاتا تھا، ایک دن حضرت لوط اور ان کے بھائی کا، ان کے والد کا ریوڑ۔ تو جب اختلاف ہوا، اب دیکھیں اس چھوٹے سے اختلاف سے ایک پہلے کس کا ریوڑ چڑھے گا، اللہ نے ایک وحی نازل کی، اور اس کے نتیجے میں فرمایا کہ اے ابراہیم لوط سے کہو کہ یہ اردن کے مشرقی علاقے آمورہ اور صدوم چلا جائے، اور حضرت ابراہیم خود فلسطین چلے گئے۔ یعنی فلسطین کو ابراہیم علیہ السلام نے حق سے آباد کیا، اور ان بستیوں کو حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ بڑے عجیب و غریب تھے۔ یعنی اگر آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ کریٹرز ہوتے ہیں نا، کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں، انوینٹرز ہوتے ہیں، یہ وہ قوم تھی جو گناہ ایجاد کرتی تھی۔ تین ایسے گناہ ہیں تاریخ کے اندر، اور بہت سارے ہوئے، لیکن تین ایسے ہیں جو اس قوم نے ایجاد کیے۔ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، یعنی یہ کیسے سوچتے تھے۔ ایک قوم تو جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا، ایک گناہ، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے سٹیمپ کیا کہ تم سے پہلے کسی قوم نے یہ گناہ نہیں کیا، وہ یہ تھا کہ یہ اپنی شہوانی خواہشات کے لیے عورتوں اور نکاح کے رستے کو چھوڑ کے مردوں کی طرف راغب ہوتے تھے۔ دوسرا ان کا جو گناہ تھا، آپ حیران ہوں گے، وہ گناہ یہ تھا، یہ خائن تھے اور یہ لوگوں کو ٹیز کر کے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب یہ سارے گناہ آج قوم میں بھی موجود ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہماری قوم میں بھی موجود ہے۔ اچھا، اب کیا کرتے تھے یہ؟ ایک دکان بازار میں کھلی، ایک چاول کی کسی نے دکان کھولی اور دال کی، یہ 15 20 کی گٹھوں جتھیوں میں آتے تھے، اور ان سے کہتے تھے ہم کیا تمہارا مال نہ چیک کریں، اور ایک مٹھی اٹھاتے تھے اور چلے جاتے، دوسری اس کی بوری خالی ہو جاتی، وہ روتا تھا، اور جب وہ روتا تھا تو ایک فرد واپس آتا اور کہتا اچھا یہ لو میری مٹھی واپس لے لو۔ وہ کہتا مجھے ایک سے کیا ملے گا، میرا تو آپ لوگوں نے نقصان کر دیا۔ اور ادھر جا کے اچھا، اور پہاڑ کے پیچھے جا کے ہنستے اور ایک دوسرے کے ہاتھ مارتے اور کہتے دیکھو وہ کیسا رو پیٹ رہا ہے، اور اس کیفیت کو انجوائے کرتے۔ تو قاری صاحب یہ ابھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ مطلب ظاہر سی بات ہے کنیکشن ان کا تب سے اب تک آج کے دور میں ہی کہاں؟ ان کے فکری کنیکشن تو موجود ہیں، فزیکل کنیکشن نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور تیسرا جو سر گناہ تھا وہ تھا سر رنگنے کا ایک رواج تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ جو ان کی زوجہ تھی، جب وہ دوسرے علاقے میں گئی تو اپنے یہ بھتیجا تھا، تو کبھی کبھار وہ اپنے غلام کے ہاتھ ان کو کچھ چیزیں بھیجتی تھی۔ ان کا ایک غلام جب آیا ان کے شہر میں تو یہ باہر کے بندے کو دیکھ کے یہ بڑے ہو جاتے تھے، خطرناک حرکتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو پتھر مارا، اس کا سر پھٹ گیا ابراہیم علیہ السلام کے غلام کا، اور اس کو کہتے ہیں ہم نے تیرا سر رنگا ہے اور یہ عزت و اکرام کی دلیل ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے پیسے دو۔ مارا، پتھر مارا، آپ کا سر پھاڑوں اور آپ سے کہوں مجھے اس کے پیسے دو۔ وہ کہیں یہ کیا ظلم ہے؟ وہ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، حکومت بھی ظلم کی تھی، اس کو پیسے دو۔ اب وہ ذہین غلام تھا، اس نے اینٹ اٹھا کے ماری بادشاہ کے سر میں، اور کہتا ہے کہ یہ جو تیرا سر رنگا ہے نا یہ تو اس کو دے دینا، اور خود بھاگ گیا۔ تو یہ گناہ کو ایجاد کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سختی، جو عذاب اور جو غضب کا صحیح لفظ ہے، اس قوم پر فرمایا، کسی قوم پر نہیں فرمایا۔ یہ نیست و نابود ہو گئے، جو آپ کا سوال تھا، نیست و نابود ہو گئے، ان پر عذاب ہویا۔ یہ حضرت لوط کو کہتے تھے، یہ پبلکلی مجالس میں اپنے بچوں بچیوں اور بیویوں کے سامنے
لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے، اس حد تک یہ قوم بے حیا ہو چکی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہتے تھے، قرآن نے کہا کہ یہ لوط اتنا نیک صاف ہے تو اس کو بستی سے نکال دو، یہ گندے لوگوں کی بستی ہے۔ حضرت لوط نے کہتے تھے کہ آپ عذاب لے آئیں جس کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت لوط نے اللہ سے دعا کی، فرشتے آئے اور وہ 3 طرح کے عذاب اس قوم پر نازل ہوئے، جو اکٹھے کسی پر نہیں۔ سب سے پہلے ایک چیخ نکلی، فرشتے نے زوردار چیخ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اتنی وہ خوفناک چیخ تھی۔ دوسرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور اوپر لے گئے۔ ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اتنا بلند لے گئے الٹنے کے لیے کہ مرغے کی اذان ملائکہ نے سنی جو عرش پر موجود تھے، جو اس زمین پر مرغے موجود تھے نا، اتنا اونچا لے گئے۔ اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری قوت سے ان کو پٹخ دیا، اور جب پٹخے تو اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ 3 عذاب۔ اور جب وہ پتھروں کی بارش ہوئی، وہ پتھر چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، میں نے وہ بستی دیکھی ہے، وہ پتھر سر، یعنی آپ یہ اسٹوڈیو کا کمرہ دیکھ، اتنا بڑا ایک پتھر تھا، یعنی اس کے گوشت کے چیتھڑے اگ جاتے تھے جس پر وہ گرتا تھا، اور ہر پتھر پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا جس پر اس نے گرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں، اب وہ بستی نہیں ہے، اب وہ آپ دیکھیں نا، آپ کو پہاڑی سلسلہ لگتا ہے، تو وہاں پہ لوگوں نے بتایا یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ جو آپ کو پہاڑ چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں لگ رہی ہیں، یہ وہ پتھر ہے جو ہر ایک پر گرا تھا، اور اب وہ سارا اس صورتحال میں اور قاری موجود ہے۔ صاحب، جب اتنا بڑا عذاب آیا، نیست و نابود ہو گئی یہ ساری قوم بھی، تو اب بھی ہم دیکھیں وہ بدفعلیاں تو ابھی بھی جاری ہیں ان کی۔ دیکھیں بس اب ان کی جو فکری تسلسل ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کبھی غور کیا ہے اس واقعے کو قرآن میں لانے کی کیا ضرورت ہے جو آخری کتاب ہدایت ہے؟ دیکھیں جب بہت قومیں ہیں، بہت انبیاء ہیں، صرف 25-26 انبیاء کا ذکر ہے، چند قوموں کے واقعات ہیں، صرف وہ، یہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ جو آخری امت میں خرابیاں آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت میں ان کا اہتمام کر کے رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ کام ہے کہ جس پر میں یوں غضبناک ہو جایا کرتا ہوں، اور ہمارے ہاں اب آپ مغربی ممالک میں دیکھیں، وہاں اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، اس پہ اسائلم لیے جاتے ہیں، اسائلم دیا، اور ادھر پاکستان میں آپ دیکھیں اب پارٹیاں ہوتی ہیں اور یہ یونیورسٹیوں کے اندر کلچر بنتا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں بڑی معروف یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، تو وہاں مجھے یہ بات ملی کہ یہاں پراپر جس طرح جوڑے اور کپل بنتے ہیں، شادیاں وہاں کرتے ان کے ہیں کپل بنے ہوئے قاری ہیں۔ صاحب، شادیاں کرتے ہیں۔ اللہ قادری صاحب، یہ مطلب جو آپ نے جس طرح سے آپ نے عذاب بیان کیے قوم لوط پر جو نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویسے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے، لیکن نوجوان نسل کو جو کہ آج کل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اسے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح انہیں تلقین کرنی چاہیے جس سے وہ سبق بھی حاصل کر سکیں اور اس سے بچ سکیں؟ دیکھیں، اگر ہم یہ والا جو واقعات بیان کرتے ہیں نا، جن کے اندر تو ایمان کی رتی ہوتی ہے، ان کے لیے تو یہ واقعہ کافی ہے، بالکل۔ لیکن جس نہج پر ہم قوم اور اپنے نوجوانوں کو لے گئے ہیں، واقعے کا بیان تھوڑی دیر کے لیے کیفیت طاری کرتا ہے، یہ ہوگا ماحول سے۔ اگر گھر میں آپ گندگی رکھیں گے اور آپ کہیں گے اس کو خوشبو آئے، تو وہ خوشبو نہیں آ سکتی، سمجھ آئیے؟ ماں باپ اگر چاہیں کہ وہ HBO دیکھیں اور بچے QTV دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ اگر اپنے سیکریفائس نہیں کرتے اور اپنا ماحول مطلب صحیح نیکیوں والا، صحیح آداب والا، جو وہ چاہتے ہیں بچہ بنے، بچہ آپ کو نماز قرآن پڑھتے نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ کس طرح سے اس کی تربیت؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست کے گھر گئے، تو اس کا بچہ یوں نماز پڑھ کے، میں نے نماز پڑھائی، جب وقت ہو گیا نماز کا، تو ایک بچہ وہاں پہ یوں نماز پڑھ کے کھڑا، میں بڑا حیران، فوراً میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا، آپ اس دوست کا نام لیا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ یوں کیوں کھڑا ہے؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس نے صرف ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، باپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اس کو پتہ ہو کہ ہاتھ کہاں باندھنے، اس نے ماں کو چونکہ دیکھا تو عورتیں جہاں ہاتھ باندھ کے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، وہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ کہتا ہے یہ انالیسس درست ہے۔ جی، ہم جس طرح سے معاشرے کا بگاڑ دیکھ رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور اس بگاڑ کو ہم اب سدھرنے کا نام تو نہیں یہ لے گا، آگے سے پھیلتا جا رہا ہے، مطلب ہم اگر دیکھ رہے ہیں فورن کنٹریز میں لیگلائز ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی یہ کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، عام دیکھنے میں ملے گا، LGBT دیکھ لیں، دوسری چیزیں دیکھ لیں، جتنی تعداد سے ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کی پروموشن ہو رہی ہے، تو پھر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں ریزسٹنس کتنی ہے، کیا سیاستدانوں کی طرف سے ہے، کیا قانون کی طرف سے ہے، کیا مذہبی لوگوں کی طرف سے ہے؟ یعنی جب آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ پلانڈ طریقے سے آ رہا ہوتا ہے نا، تو ریزسٹنس بھی پلانڈ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انفرادی طور پہ میں نے یہاں بات کر لی، آپ نے یہاں بات کر لی، اور 4 بندوں نے سڑک پہ بات کر لی، اس سے وہ جو پلانڈ طریقے سے ریزسٹنس آ رہی ہے، جس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قوتیں ہیں جو ان چیزوں کو، وہ کیا کہتے ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो तरीक़े कार यही है कि आप ऐसी चीज़ें इनकलकेट करें, ऐसी तहजीब लाएं कि ये अपने नफ्स के इस हद तक ग़ुलाम बन जाएं कि बस कहने सुनने ये की चीज़ें पेनिट्रेट की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर ये प्लान के तहत हो रहा है सर। अब कादिर साहब, बड़ा हसास टॉपिक है जिस पे आप भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है इस पे लिए हाजिर है और उलमा भी बात कर रहे हैं। रियासत को इस फितने के ख़िलाफ़ किस तरह से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, हर किसी की दस्तरस में है, बच्चे की दस्तरस में भी है, वहाँ पर बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर बाकायदा पेजेस बने हुए हैं, इनकी बाकायदा मीटअप्स होते हैं, पार्टीज होती हैं। रियासत को किस हद तक किरदार अदा करना चाहिए? देखें, रियासत का किरदार कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बढ़ के तो कोई नहीं जानता। कायद आज़म से किसी ने पूछा था कि आप मुल्क क्यों बना रहे हैं, आइन कहाँ है? गांधी जी ने कहा, तो कायद आज़म फरमाते हैं आइन तो मेरे पास 1400 साल से है, मुझे उस आइन के नफाज के लिए एक रियासत चाहिए। अब क्या है, कुरान और सुन्नत अल्लाह के रसूल ने सज़ा बता दी है। ये गुनाह जो इसमें मुलव्वस होगा उसको डेथ पेनल्टी है, सज़ाए मौत है, इससे कम नहीं है। तो रियासत पहले उसकी शहादत का जो कानून है कि उसके सबूत के लिए जो ज़राया वो मुकर्रर करे, और उसको रियासत ने खुद कुछ नहीं करना। जो कुरान का कानून है रियासत ने उसको एग्जीक्यूट करना। हमारे यहाँ कवानीन एग्जीक्यूटेड नहीं है, मुअल्लक है। कुरान ने ज़ना की सज़ा बताई, कुरान ने चोरी की सज़ा बताई। ये जो कुरान आधा हमारे यहाँ मुअल्लक है और हम सब आशिकाने रसूल और आशिकाने कुरान है। प्रैक्टिकली कुरान मुअल्लक है हमारे माशरे के अंदर, चूँकि कुरान अपने इत्तलाक के लिए एक ऐसा मुआशरा चाहता है जो हम अभी तक तश्कील नहीं दे पाए। कारी साहब, जिस तरह से हम कौमे लूत का जिक्र कर रहे हैं, उस दौर से और आज के दौर से रिलेट करें, एंड ऑफ टाइम्स का जिक्र होता है, तो वाकई क्या अब हम क़यामत करीब आने वाली है और वही निशानियों में एक ये निशानी भी पाई जाती है, तो इससे बचने के लिए इस्लाह क्या, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुआशरे की इस्लाह का आगाज़ कहाँ से करें? कुरान और सुन्नत तो बड़ा वाज़ेह है कि जब तक ये हो नहीं सकता कि सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मालेंगे, आपको माहौल बनाना है। ये नहीं हो सकता कि आप बातिल के साथ साथ हक को चलाएं। हमारे यहाँ जब से ये बात चली है ना कि अपनी जगह नेकियां, गुनाह अपनी जगह नहीं होती। आप गंदे बर्तन में दूध नहीं डालते, तो आप क्या समझते हैं कि आप इतने गंदे काम करेंगे, अल्लाह की ज़ात कादिर साहब, आपकी बात से ही बात निकलती है कि मतलब हम वेस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। मतलब वहाँ पे जो कल्चर है, हेलोवीन पार्टीज हो रही हैं, यहाँ पर भी एक हुई गुलबर्ग में और पुलिस ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, सबको गिरफ्तार किया, लेकिन उस पर भी लोग कह रहे हैं जी एक डिवीजन पाई जाती है कि जी उनका ज़ाती फेल है, वो एक बंद जगह के अंदर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि बिल्कुल दीन के अहकामात के बिल्कुल खिलाफ है, बड़ी दुरुस्त कार्रवाई है। इस डिवीजन पे आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करें? जो कार्रवाई की पुलिस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल दुरुस्त, अप्रिशिएट करने के काबिल है। और ये जुमला कि ये उनका ज़ाती अमल है, ये कुरान, सुन्नत और आइन पाकिस्तान तीनों से टकराता है। आप कहेंगे की समझ आ गई, आइन से कैसे टकराता है? आइन से ऐसे टकराता है कि हमारे आइन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी ना पाकिस्तान में हो सकती है, और जहाँ कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम हो रहा हो, आइन उसको कंडेम करता है। तो जब आइन कंडेम करता है, उसको कंडेम करने की सूरतें जो अहले हल व अक़द बैठे हैं उन्होंने उसकी दानी एक्शन लें, जो मर्जी करें। तो आइन, कानून और सुन्नत तीनों इस बात को अलाउ नहीं करते कि ऐसा कोई काम हो रहा हो और आप उसको ज़ाती काम के तौर पे पनपने दें, हरगिज़ नहीं। आप कैंसर के मरीज के साथ अपने बच्चे को बैठने देते हैं, या कोई ऐसी मर्ज जो उसको लगती हो, कोविड हो या भी डेंगू हो, कोई आप मतलब किसी को टीबी हो, आप उसके साथ बच्चा बैठने देते हैं? आप कहीं ना कि उसका ज़ाती मामला। बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल आप कोट कर रहे हैं, बहुत